بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث پاک میں آیا کہ حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ خود اپنا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے۔ مطلب یہ کہ انسان کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے قبل اس کے کہ اس کا میرا محاسبہ کب ہوگا؟ جب موت آ جائے گی، مرنے کے بعد پھر خدا کی بارگاہ میں میرا حساب ہوگا، پوچھا جائے گا کہ تو نے فلاں وقت میں کیا کیا، کیا نہیں کیا۔ تو انسان موجودہ دنیا میں عمل کرنے کے لیے آزاد ہے، مگر اس عمل کے انجام کا معاملہ جب آئے گا نا تو اس میں آزاد نہیں ہوں گا۔ مثلا آپ غلط کام کرتے ہیں، چوری کر لیتے ہیں، چوری کرنے میں آزاد ہیں، مگر جب پکڑے گئے تو آپ کو سزا ہو جاتی ہے یا اسلامی حکومت آپ کا ہاتھ کاٹ دیتی ہے، تو ایسی حالت میں پھر اس انجام سے آپ آزاد نہیں ہوں گے۔ تو آپ کو اختیار ہے کہ جو چاہیں بولیں، جو چاہیں کریں، مگر آپ کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ اپنے آپ کو اپنے قول اور عمل کے انجام سے آپ بچا سکیں۔ پھر ایک مومن آدمی کا تو یہ بھی ایمان ہے، قرآن کہتا ہے کہ تم جو منہ سے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ تم اپنے منہ سے جو بھی جملہ نکالتے ہو وہ لکھنے والا فوراً اس کو لکھ لیتا ہے۔ یعنی ہمارے منہ سے نکلی ہوئے بات، ہمارے منہ سے یا ہم جو بھی کچھ کرتے ہیں، یہ ہمارے دائیں بائیں دو فرشتے بیٹھے ہیں کرامن کاتبین، یہ ہمارا سارا ریکارڈ صبح سے شام اور شام سے صبح تک کا ریکارڈ اکٹھا کر رہے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا، حدیث میں آتا ہے کہ فجر کے وقت کچھ فرشتے آتے ہیں جو عصر کے وقت تک رہتے ہیں، عصر کی نماز کے ٹائم وہ چلے جاتے ہیں، پھر رات کے فرشتے آ جاتے ہیں۔ تو وہ فرشتے کیا کرتے ہیں؟ جو کچھ میں منہ سے بولتا ہوں، جو کچھ کہتا ہوں، جو کچھ کرتا ہوں، یہ سارا کچھ وہ لکھ رہے ہیں۔ یہ سارا ریکارڈ شام کو اور صبح اللہ کی بارگاہ میں لے جاتے ہیں، وہاں سارا اکٹھا کر دیا جائے گا۔ اکٹھا کر کے پھر قیامت کے دن جب آپ اپنی قبر سے نکلیں گے میدان حشر میں، تو یہ سارا ریکارڈ آپ کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ آپ نے دفتروں میں دیکھا ہوگا، گلے میں ایک پٹی ڈال کے اور ایک لکھا ہوتا ہے، نام اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے، تو اسی طرح وہ ریکارڈ آپ کے گلے میں ہوگا۔ قرآن کریم سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، کہ آج اپنے نامہ اعمال کو تو خود پڑھ لے اور اپنا حساب خود ہی کر لے۔ آگے فرمایا اقرأ کتابک، ہاں وَكُلَّ، یہ تو ہے، آگے فرمایا اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج اپنے نامہ اعمال کو، اپنی کتاب کو خود پڑھ لے اور اپنا حساب کر لے۔ پھر بندہ اس نامہ اعمال کو اپنے کو دیکھے گا، اس کے اندر اس نے کسی کو گالیاں دی ہوں گی، کسی کو برا بھلا کہا ہوگا، کسی کی غیبت کی ہوگی، کسی کی چغلی کی ہوگی، کسی کی انسلٹ کی ہوگی، کوئی لاجانی فحش قسم کی گندی باتیں پڑھی ہوتی، جو کچھ ہم بول رہے ہیں یہ سارا کا سارا ریکارڈ ہو رہا ہے۔ اور پھر قیامت کے دن وہ الحکم ہوگا پڑھ لے اپنے، اس میں کون سی تو نے اچھی باتیں کی ہیں۔ یہ زبان اللہ نے اس لیے نہیں دی کہ ہم لاجانی اور بے واہیات قسم کے منہ سے باتیں نکالتے رہیں۔ یہ زبان اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اس کو اچھی بات، اس کے منہ سے قرآن نکلے، ذکر نکلے، کلمہ نکلے، درود نکلے، اور کسی کو اچھی گفتگو، اچھی بات بتائی جائے، یہ اس لیے ہے، نہ یہ کہ اس کو ہم گالی گلوچ اور غلط کام کریں گے۔ یہ اللہ کی نعمت ہے، اور اس نعمت کے متعلق قیامت کے دن آپ سے سوال ہوگا۔ بس یہ آپ نے محاسبہ اپنا کرنا ہے، میں نے اپنا کرنا ہے، کہ میں نے یہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں نا، یہ کل اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے مجھے اس کا جواب دہ ہونا ہوگا، پوچھا جائے گا مجھ سے۔ تو اس لیے ہر بندہ یہ سوچ لے کہ تیری آپ کی جرت ہے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے پھر اس کا کیا جواب دیں گے؟ آج ہی سوچ لی۔ اس کو فرمایا کہ تم خود اپنا محاسبہ آج ہی یہاں کر لو، کہ آپ سوچ لو، صبح شام میرے پاس ٹائم ہو، میں سوچوں کہ آج دن بھر میں نے کیا کیا غلط باتیں کی ہیں، کہاں جھوٹی قسمیں کھائی ہیں، کہاں واہیات قسم کی گفتگو کی ہے، کون سی اچھی باتیں کی ہیں۔ یہ سارا کچھ شام کو سوچوں، اور سوچ کے اگر اچھی باتیں ہوں تو شکر ادا کروں، بری باتیں کی ہیں تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگوں، استغفار کروں کہ اللہ مجھ سے غلطی ہوگی معاف کر دے، اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کر لوں۔